بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے سورۃ بنی اسرائیل، اس کا تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین۔ ان کی ریڈنگ کرنے کے بعد ایکسرسائز کی طرف چلیں گے، اس کی ایکسرسائز کریں گے، اور اس سے جو ہمارا لیکچر پہلے جو گزر چکا ہے اس میں ہم نے سورۃ بنی اسرائیل کی آیات مبارکہ کا ترجمہ ہم نے کیا تھا۔ تو آج ہم اس کا تعارف، مرکزی موضوع، بنیادی مضامین اور ایکسرسائز وہ کریں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل کا تعارف۔ سورۃ بنی اسرائیل کو سورہ سبحان اور سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے، آپ اس کو انڈرلائن کر لیجئے۔ سورۃ بنی اسرائیل کے دو نام ہے، سورۃ سبحان اور سورۃ اسراء، یہ آپ کے MCQs میں شامل ہے۔ یہ 17 نمبر سورت ہے، اس میں 12 رکوع اور 111 آیات ہیں۔ یہ سورت 15ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے ایک مرحلہ کا تذکرہ ہے۔ اس مرحلہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، جسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اپنے مضامین کی نوعیت کے اعتبار سے مدنی مضامین کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے۔ ان مضامین میں عقائد کے ساتھ ساتھ عبادات اور اسلامی معاشرتی معاملات کے اخلاقی تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ مرکزی موضوع سورۃ بنی اسرائیل میں آپ خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دکھانے کا ذکر کیا گیا ہے، نیز اسلامی عقائد و عبادات اور معاشرتی آداب اس سورت میں بیان ہوئے ہیں۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد ہے بنیادی مضامین۔ سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم معجزہ سے ہوا ہے، عظیم معجزہ معراج سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین کو رات کے انتہائی قلیل وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، سدرۃ المنتہی اور لامکان کی سیر کروائی۔ معراج میں بلندی اور اسراء میں سیر کا معنی پایا جاتا ہے۔ سفر معراج میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، جنت، دوزخ اور عرش کرسی کو دیکھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اور برے لوگوں کے انجام سے آگاہ کیا۔ یہ تھے اس کے مین پوائنٹ۔ اس کے بعد ہے سورۃ بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ بھی سورۃ بنی اسرائیل کے بنیادی مضامین میں شامل ہیں۔ اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں کی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ بنی اسرائیل یہ ایک قوم تھی، اور اس کے بعد سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کیا گیا ہے، قرآن پاک کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کے بنیادی جو مضامین ہیں وہ ہے۔ تو مزید آپ اس کی ریڈنگ کریں گے آپ۔ تو یہ تھے اس کے تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس کے MCQs سب سے پہلے ہم حل کرتے ہیں اس سورت کے MCQs۔ چلیں، سورت بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ سبحان بھی ہے اور سورۃ الاسراء بھی ہے۔ اسراء جو ہے وہ یہاں پر آپشن میں نہیں دیا گیا، اگر اسراء ہوتا تو ہم اسراء پر جو ہے گڈ کرتے، اگر سورۃ سبحان ہے تو پھر سبحان کے اوپر۔ اب یہاں پر جو ہم دو ناموں میں سے سورۃ سبحان نام آیا ہوا ہے تو ہم سبحان جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ہے سفر اسراء سے کیا مراد ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، یہ اس کا صحیح آپشن ہوگا۔ اس کے بعد ہے واقعہ معراج کا ذکر ہے، کون سی سورت میں؟ سورت بنی اسرائیل میں ہے۔ اس کے بعد لفظ اف کہنے سے منع کیا گیا ہے والدین کو، یہ آپ نے سورت پیچھے بھی پڑھا ہوگا اور یہاں پہ بھی یہ آیا ہوا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہیں۔ اسراء کا معنی ہے رات کو سیر کروانا۔ یہ ہے MCQs، آپ ان کو انڈرلائن کر لیجئے۔ اس کے بعد ہے مختصر جواب دیں۔ سورت بنی اسرائیل کی روشنی میں والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ یہ ہے ہمارا مختصر سوالات میں سے پہلا سوال ہے۔ یہ جہاں پر بنیادی مضامین کی غالباً 5ویں 6ٹھی لائن ہے، وہاں پر میں نے مینشن کر دیا ہے آنسر نمبر 1۔
صورت بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ احسان کا مطلب والدین کے حق سے بڑھ کر ان کی خدمت کرنا ہے۔ کلمہ اف سے مراد کوئی بھی ایسی بات یا عمل جس سے انہیں تکلیف ہو۔ تو یہ والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ یہ ہے آپ کا آنسر نمبر 1۔ اس کے بعد آنسر نمبر 2 کی طرف ہم چلیں گے۔ سورت بنی اسرائیل کی فضیلت میں ایک حدیث سے مبارک تحریر کریں۔ تعارف میں آخری 2 لائن حدیث مبارکہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک سورت بنی اسرائیل اور سورت الزمر پڑھ نہ لیتے تو سوتے نہ تھے۔ یہ آپ کا آنسر نمبر 2 کا یہ جواب ہے، آپ اس کو انڈرلائن کر لیجئے۔ اس کے بعد واقعہ معراج کے بارے میں مختصراً تحریر کیجئے۔ واقعہ معراج کے بارے میں بنیادی مضامین میں وہی جو آپ کا مختصر سوالات آنسر نمبر 3 ہے، یہ میں نے اس کو انڈرلائن کر دیا ہے۔ یہ بھی عظیم معجزوں میں سے ایک معجزہ معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات کے انتہائی تھوڑے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ آپ کے MCQs میں بھی شامل ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی، سدرۃ المنتہا اور لامکان کی سیر کروائی۔ اس کے بعد سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں، امامت کروائی، جنت اور دوزخ کو دیکھا، عرش و کرسی کو دیکھا، اچھے اور برے لوگوں کے انجام سے آگاہ کیا۔ یہ واقعہ معراج کا ایک مختصر خلاصہ ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی کوئی سی 2 صفات تحریر کیجیے۔ قرآن مجید کی کوئی سی 2 صفات تحریر کیجیے۔ تو آ جائیں، یہ کویسچن نمبر 4 میں نے اوپر منشن کر دیا ہے۔ اس کی ایک صفت تو یہ ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، پڑھنے اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ ہدایت اور مومنین کو یہ خوشخبری سناتا ہے، اس میں نصیحتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تو یہ تمام کی تمام اس کی صفات میں آ جائے گا۔ اس کو بھی آپ انڈرلائن کر لیجئے۔ تو اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 5 ہے، سورت بنی اسرائیل میں بیان کردہ کوئی سے 3 معاشرتی احکام بیان کیجئے۔ سورت بنی اسرائیل میں جو معاشرتی احکام بیان کیے گئے ہیں ان میں سے صرف آپ 2 یا 3 بیان کر دیجئے، یہ لیکن یہاں پر بہت زیادہ ہے۔ آنسر نمبر 5 میں نے اوپر منشن کر دیا ہے۔ نمبر 1، قریبی رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم کیا گیا ہے، یہ بھی معاشرتی حکم ہے۔ یتیم کے مال کی حفاظت معاشرتی حکم ہے۔ ناپ تول، وعدہ پورا کرنا، یہ سارے کے سارے معاشرتی احکام ہیں۔ ہمیشہ اچھی بات اچھے انداز میں کرو، فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا۔ تو یہ سارے کے سارے معاشرتی احکام ہیں۔ ان میں سے آپ نے 3 سے 4 آپ یاد کر لینے ہیں اور ان میں آپ کا آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے مختصر سوالات تھے جن کے جوابات جو ہیں وہ ہم نے انڈرلائن بھی کیے ہیں اور اوپر ہم نے منشن بھی ان کو کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہمارا لانگ کویسچن کیا ہے؟ لانگ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ سورت بنی اسرائیل کے بنیادی مضامین تفصیل سے تحریر کریں۔ جی اب چلتے ہیں بنیادی مضامین کی طرف۔ یہ ہیں بنیادی مضامین۔ سورت بنی اسرائیل کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ آپ نے اپنا شارٹ کویسچن کا جو آنسر ہے آپ نے اس کو ذکر کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو بنیادی مضامین میں ایک مضمون جو ہے وہ سورت بنی اسرائیل میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں آپ تھوڑی سی تشریح کر لیں گے، یہ ٹاپک آپ یہی رکھیں گے والدین کے حقوق کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر ہے سورت بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد سورت بنی اسرائیل میں معاشرتی زندگی کے حوالے سے بہت سی نصیحتیں کی گئی ہیں، وہ نصیحتیں کون کون سی ہیں یہ چیز آپ یاد کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد سورت بنی اسرائیل میں قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے، کیسے نازل کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے جلدی سمجھ آ جاتا ہے، تو اس طرح کا یہ ایک آپ ٹاپک رکھیں گے۔ اس کے بعد سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسماء الحسنی کا ذکر کیا گیا ہے، تو یہ آپ کا ایک لانگ جو ہے یہ آنسر بن جائے گا، لانگ سوال کا یہ جواب بن جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سورت بنی اسرائیل، جس میں ہم نے اس کو ریڈنگ کیا اور اس کی ہم نے ایکسرسائز بھی کی اور مختصر سوالات میں ان کو ہم نے انڈرلائن بھی کیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا اور آپ لوگوں نے اپنی کتاب کے اوپر اس کو انڈرلائن بھی کر لیا ہوگا اور آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔